میں گیا تھا ابوا اللہ کے نبی کی ماں کی قبر کی زیارت کرنے، ڈھونڈنے نکلا تھا سن 2000 میں. عمرہ کیا تھا لیکن عمرے کے پیچھے میری نیت تھی قبر پہ پہنچنا. تو ابوا بڑے ہٹ کر وہ بستی ہے، وہاں پہنچا. ایک عرب کی جیپ لے لی تھی کہ پہاڑوں میں قبر ہے، موٹر نہیں جا سکتی. کئی لوگوں سے کہا بھائی ہمیں حضرت آمنہ کی قبر سے جانا ہے. میرے نبی کی نہیں، وہ میری بھی ماں ہے، وہ آپ سب کی ماں ہے، کائنات کی ماں ہے. جس نے محمد جیسا سپود جنا وہ ماں کیسی ہوتی. قربان جم رب کے بھی کیا بے نیاز ہے. باپ دکھایا نہیں اور ماں کو 25 سال کی عمر میں اٹھا لیا. باپ بھی 25 سال کی عمر میں فوت ہو گئے اور ماں بھی 25 سال کی عمر. وہ لوگ کہنے گے جی ادھر وہ وہاں پولیس کھڑی ہوتی ہے، وہ جانے نہیں دیتی، روکتے. تو ہماری معذرت. بڑا میرا دل خراب ہوا. تو ایک پیٹرول پمپ پہ ہم کھڑے تھے، میں کہتا یا اللہ میرا اتنا سفر بیکار گیا. تو ایک گاڑی آ کے روکی، پاکستانی تھا. تو اس سے ہمارے ایک ساتھی نے پوچھا بھائی آپ ہمیں اب حضرت آمنہ کی قبر آپ نے دیکھی ہوئی ہے؟ کہنے لگا جی دیکھی ہوئی. کہا ہمیں لے جاؤ گے؟ کہا جی نہیں، ادھر پولیس ہوتی ہیں، پکڑ لیتے ہیں، بے عزت کرتے ہیں. پھر پتہ نہیں سے کیا خیال آیا، کہنا کہاں سے آئے؟ پھر پاکستان سے آئے. کہنے لگا تمہارا نام کیا ہے؟ ان کا جی میرا نام سعید ہے. اور اس کا افضل، اس کا سلمان. میں تھوڑا آگے کھڑا تھا. اس کا نام طارق جمیل. وہ کہنے لگا یہ وہی تو نہیں جس کی کیسٹیں چلتی ہیں؟ ان کا جی ہاں یہ وہی ہے. وہ کہنے لگا اس کی کیسٹ تو میں ابھی بھی سن رہا ہوں، تو میں تمہیں لے جاتا ہوں، آپ پہ ویکسی جب. تو اس نے گاڑی وہاں بند کر دی اور ہمارے جیپ میں بیٹھ گیا. تم 4 کلومیٹر سڑک پہ چلے ابوا سے واپس. پھر گاڑی اندر اس نے نیچے اتاری اور کوئی 5-6 کلومیٹر میں اندر لے گیا. کوئی راستہ نہیں، صرف یادداشت کی سڑک تھی جس پر وہ چل رہا تھا. پتھروں سے ٹکراتے ہوئے، جھاڑیوں میں الجھتے ہوئے، تنگ گھاٹیوں سے گزرتے ہوئے، یوں یوں جیسے طوفان میں کشتی ڈولتی ہے ایسے ہماری جیب یوں ڈولے یوں ڈولے یوں ڈولے. لیکن اس اللہ کے بندے نے میرے اوپر زندگی کا سب سے بڑا احسان کیا کہ اس نے مجھے میری ماں کی قبر تک پہنچا دیا. وہاں پہاڑ تھے، بڑے نہیں تھے، کوئی ہوں گے 40-50 فٹ کے ہائٹ کے پہاڑ. سارے سلسلہ ایسا تھا، اونچے پہاڑ کالے سیاہ آپس میں گتھے ہوئے، بیچ میں بہت تنگ راستے جہاں سے ہم گزرے، اور کیکر چھوٹے چھوٹے اور کانٹے بڑے بڑے. درختوں پہ کیکر کے پتے نہیں تھے، بس کانٹے ہی کانٹے. تو ایک پہاڑی تھی کوئی 40-50 فٹ کی اونچائی. اس پر جیسے یہ آپ نے یہ بنایا ہوا ہے ڈائس کا، اس کو دگنا کر لو، کوئی تقریباً 20x20. قدرتی وہ فرش تھا، قدرتی. باقی سب پہاڑ ایسے تھے اور وہ جگہ یوں ایسے فلیٹ تھی اوپر، اس کے اوپر قبر تھی. ہمیں پہنچتے پہنچتے شام ہو گئی. اندھیرا ویسے ہی سوگوار شے ہے. ادھر جہاں میں کھڑا تھا وہاں تو غم کی ایک داستان تھی، اور ایک عجب کہانی تھی ابوا کے پہاڑ کے سینوں پر کہ محبوب ترین ہستی کو یہاں وہ دکھ دیا کہ ساری زندگی میرا نبی بھولا نہ سکا. تو وہ میری عجب کیفیت تھی. اب میں تمہیں آواری ٹاور میں بیٹھ کر وہ کیفیت کیسے سمجھا؟ تم جاؤ تو تمہیں پتہ چلے. تمہیں بس پیسے بنانے کا ہی شوق چڑھا ہوا ہے کہ مال بنا، اے پروجیکٹ لگ گیا، اے لاؤنا اے دا نقشہ دل چ آیا ہوا، دماغ چاہیے ایو کر دے مر جاوے گی. آگے اولاد بنے 4تھے مہینے ہر شے ویچ وٹا کے ویلی ہو جائے. ہاں، ماں باپ اولاد کا مستقبل نہیں بنا سکتے، اس لیے ماں باپ کے ذمہ ہے اولاد کو آداب سکھاؤ، اخلاق سکھاؤ، دین سکھاؤ، دنیا بھی سکھاؤ. مقدر اللہ کے حوالے ہے. ممکن ہے تمہاری بنائی ہوئی دولت کو چند دنوں میں اڑا کے رکھنے،
اور ممکن ہے فقیروں کے جھونپڑوں میں بادشاہ پیدا ہو جائے. میں وہاں اتنا دکھی ہوا کہ میں اپنے ماں باپ سے مرنے پر بھی مجھے وہ دکھ نہیں تھا جو میں وہاں محسوس کر رہا تھا. شام ڈھل رہی تھی، سورج زرد ہو چکا تھا، چاروں طرف کالے پہاڑ تھے، اور میں 1400 سال پیچھے دیکھنے کی کوشش کر رہا تھا کہ یہاں میرے نبی کی ماں مر رہی تھی، 25 سال کی عمر، جوان. حضرت عبداللہ کی وفات کے بعد مدینے گئی نہیں تھی. جب اللہ کے نبی 6 سال کے ہو گئے تو عبد المطلب سے اجازت چاہی کہ میں اپنے خامد کی قبر کی زیارت کرنا چاہتا ہوں. تو انہوں نے اجازت دے دی. تو یہ 3 افراد کا قافلے تھا، میرا نبی، میرے نبی کی ماں اور ایک خادمہ ام ایمن. ان کا نام ہے برکت، نام برکت ہے، کنیت بیٹے کے نام سے ام ایمن کہلاتی. 1 مہینہ وہاں رہے. مہینہ کے بعد یہ واپسی ہو رہی ہے، اور مدینہ سے جب لوگ چلتے تھے تو پہلی رات آتی تھی ان کی ملل، اور دوسری روحا، اور تیسری عصایا، اور چوتھی عرض، اور 5ویں ابوا، اور 6ٹھی عصفان، اور 7ویں مرۃ زہران، اور 8ویں دن شام سے پہلے پہلے یا شام تک قافلے مکے میں داخل ہو جاتے تھے. یہ بیچ کا راستہ چھوڑا ہے، یا 425 کلومیٹر تو سڑک کی وجہ سے بیچ میں سے چھوڑا ہے، کافی چھوڑا ہے، کم از کم بھی 150 کلومیٹر اس میں سے حذف ہو جاتا ہے. تو جب یہ ابوا پہنچے ہیں نا، ابھی ابوا کی بستی وہاں سے 10 کلومیٹر ہے. یہاں پہنچ کر اچانک حضرت آمنہ پہ موت کا حملہ ہوا، جس کو ہم ہارٹ اٹیک کہہ سکتے ہیں، کیونکہ اچانک موت کا حملہ ہوا. اور کیفیت بھی ہوئی. میرا بھائی دل کا ڈاکٹر ہے، اسے سنتا رہتا ہوں، تو پسینہ ماتھے پر، اور یوں کروٹیں بدل رہی ہیں، بولنا چاہتی ہیں، بولا نہیں جا رہا. اللہ کے نبی بلاتے ہیں اما اما اما، آگے جواب نہیں دے پاتے. تو پھر آخر میں ساری طاقت کو جمع کر کے یوں کہا، کل حی میت وکل جدید بار. لگتا ہے بیٹا میرے جانے کا وقت آ چکا ہے، اور ہر زندہ نے مر جانا ہے، اس میں کیا بڑی بات، ہر شے نے ڈھل جانا ہے. لیکن 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 تو ایک دن سارے عالم کو روشن کرے، ولک تو توہرا، تیرے ذریعے سے دنیا پاک ہوگی اور شمع بجھ گئی. اور اللہ کے نبی یوں ماں کے سینے پہ یوں سر رکھا، گود میں لینے والا کوئی نہیں ہے اور آنسو پوچھنے والا کوئی نہیں ہے. ہائے ہائے، میں نے جب بھی یہ قصہ بیان کیا میں آنسو نہیں روک سکا. میری زندگی کے سرمایے میں سے یہ بہت بڑا سرمایہ ہے کہ میں نے یہ سفر کیا. میں وہاں پہنچا، پھر وہاں قبر کس نے کھودی یہ نہیں پتا مجھے، نہ مجھے کسی کتاب میں ملا ہے. میرا یہ قیاس ہے کہ ام ایمن پھر گئی ہوں گی ابوا کی بستی، جو وہاں سے کوئی 10-15 کلومیٹر بن جاتا ہے، پھر وہاں سے لوگوں کو لائی ہوں گی. یہ قیاس ہے. کسی راہگیر کے گزرنے کا وہاں کوئی نظر نہیں آتا. ممکن ہے کوئی راہگیر بھی گزر گیا ہو. قبر پتھر ہیں، پتھر، انہیں توڑنا کوئی آسان کام. تدفین کے بعد جب لوگ نیچے اترے، ام ایمن بھی اتری، اللہ کے نبی ساتھ تھے. پیچھے مڑ کے دیکھا تو غائب، نیچے اترے تو غائب. تو انہوں نے پیچھے دیکھا، اوپر سے رونے کی آواز آ رہی تھی. تو ام ایمن واپس گئی ہیں تو کیا دیکھا، اللہ کے نبی ماں کی قبر کو چمٹ کے رو رہے. تو ایسے وہ قبر کے پتھر نہیں ہوتے ان کو. جب ام ایمن قریب گئی تو اب سنا تو اللہ کے نبی کہہ رہے تھے، اماں تجھے تو پتا تھا تیرے سوا میرا کوئی نہ تھا، تو بھی مجھے چھوڑ کے چلی، میں تیرے بغیر آگے نہیں جاؤں گا.
یہ معصوم بچہ نہیں سمجھ رہا کہ قبر میں جانے کے بعد سانس ٹوٹ جاتے ہیں، کوئی نہیں ساتھ جایا کرتا. تو ایمن نے اٹھایا اور کھینچا، تو آپ نے کہا نہیں میں نہیں جاؤں گا، میں اپنی ماں کے بغیر نہیں جاؤں گا.